أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم أرني الطلعة الرشيدا والغرة الحميدا وكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد عذرا واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. صدق الله العلي العظيم. اللہ محمد و آل. اس مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے، اس مجلس اعضاء کے ساتھ ساتھ اس سال تمام ہمارے عزاداریوں کی قبولیت کے لیے، زندگی کی شروعات سے اس مجلس اعضاء تک ہمارے زندگی میں اور ہم سے انجام پانے والے تمام نیک اعمالوں کی قبولیت کے لیے، اسی طرح سے اپنی زندگی میں در اہل بیت اور بارگاہ خدا سے جڑے رہنے اور متصل رہنے کی توفیق جو اس لمحے تک ہمیں اور آپ کو عنایت ہوئی ہے، بحق شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا، یہ توفیق ہمارے زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں یہ توفیق قیامت تک باقی رہنے کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری اور زمانے کی گمراہیوں اور انحرافات سے ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے صلوات پڑھ دیں. محمد و آل محمد. دنیا کے تمام عاشقان اہل بیت جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت، تمام مومنین اور مومنات جو حاجتیں، جو دعائیں، جو مرادیں، جو آرزوؤں کو لے کر مجلسوں میں جا رہے ہیں، ان کی شرعی اور دلی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے، ان کے طفیل اس مجلس میں شرکت کرنے والے تمام مومنین کی دلی اور شرعی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے ہماری دعاؤں میں دعا اور دعاؤں میں سر فہرست امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں. محمد و آل محمد. کربلا اور دعا کے عنوان کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج اور کل کربلا کی ایک بہت ہی عظیم، مشہور اور تاثیر گزار شخصیت کا ذکر ہونا ہے، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی مجلس اور کل کی مجلس میں ایک عنوان کربلا اور دعا سے جڑا ہوا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ ہم کو اس سے کچھ باتیں بھی معلوم ہوں گی اور سیدہ
سکینہ سلام اللہ علیہ کی عظمت اور فضیلت کا بھی ہمیں اندازہ کچھ حد تک ہوگا۔ اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو اپنے موضوع کے تحت آغاز کریں، ہم جب دعاؤں کا ارادہ کرتے ہیں تو ہر امام سے، ہر شہید کربلا سے، ہر امام سے کے فرزندوں کا واسطہ اور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں مناجتیں بہت زیادہ لوگوں نے لکھی ہیں جناب سکینہ کے بارے میں، جن مناجتوں کو ہم سب صدق دل سے پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو طلب کرتے ہیں۔ کربلا اور دعا کو اگر اس اینگل سے اور اس زاویے سے دیکھیں تو آج بھی ہم کربلا کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا طلب کر رہے ہیں، چاہے وہ امام حسین کی ذات ہو، چاہے حضرت عباس کی ذات ہو، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہو، جناب علی اصغر کی ذات ہو، جناب قاسم، جیسے ابھی آپ حضرات نے سنا جناب سکینہ کا مرثیہ تھا، لیکن جواب دو میں جو واسطے دیے گئے، مسلم کا واسطہ، قاسم کا واسطہ، اکبر کا واسطہ، پے اصغر، واسطے اور وسیلے ہم کربلا والوں کے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایک کربلائی ہونے کے حساب سے، ایک حسینی ہونے کے اعتبار سے، ایک اہل بیت کا چاہنے اور ماننے والا ہونے کے اعتبار سے یہ ہمارے رگوں اور خون میں یہ مسئلہ آ گیا ہے۔ ہم جب کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اہل بیت کا دامن تھام لیتے ہیں، اہل بیت سے واسطہ شروع کر دیتے ہیں، اہل بیت سے اپنا درد بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کچھ ہے اہل بیت کے بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں۔ تو ایک واقعہ شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، انشاءاللہ اس واقعے کے بعد جو عنوان ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ عنوان آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ہم نے علی باغ کی مجلس میں ایک عالم کا ذکر کیا تھا جن کا نام شیخ عباس قمی، جو ہم نے کہا تھا کہ قبر میں انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا ہر دن 3 مرتبہ میری قبر میں امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں اور آ کر مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اے عباس قمی، تم نے میرے عزاداروں کی اور میری عزاداری کی خدمت کی ہے، اب اگر کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہیں تکلیف میں رہنے نہیں دوں گا، میں تمہاری مشکلات کو حل کر دوں گا۔ ہر دن 3 مرتبہ میری قبر میں میرا آقا، میرا مولا، میرا سید، میرا سردار آ رہا ہے اور اتنا شرف اور اتنی عزت مجھے میرے مولا نے عطا کی ہے۔ تو اس عظیم عالم کے ایک فرزند گزرے ہیں جو بڑے مشہور ممبر پر آنے والے، ایران میں جو خطیب ہوتے ہیں ان کو ممبری کہتے ہیں، تو بہت مشہور خطیب، محرم سفر میں ان کا پورا پروگرام 2 مہینے کا فکس ہوتا تھا، ہر دن 4 جگہ 5 جگہ وہ جا کر مومنین اور عزاداروں کی درمیان تقریریں کیا کرتے تھے، فضائل اور مصائب بیان کرتے تھے، دین بتایا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا، اس واقعے کو ایران کے ایک خطیب ہیں مولانا مسعود عالی سے ہم نے یہ واقعے کو سنا، پڑھا، ایک جگہ پر بیان کرنے والے مولانا مسعود عالی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شیخ عباس قمی کے بیٹے کے گلے میں انفیکشن ہو گیا۔ جب انفیکشن ہو گیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ENT کے پاس گئے، جانے کے بعد اپنے گلے کا معائنہ کروایا کہ مجھے اب بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، جب میں ممبر پر آ کر کچھ بولتا ہوں تو میرے گلے میں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے مجھے، ٹیسٹ کر کے دیکھیں کیا ہے۔ تو انہوں نے ٹیسٹ کر کے بتایا کہ آپ کے گلے میں ایک بڑا پرابلم آ گیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ تقریباً 6 مہینے کا کورس چلنا ہے اس کے پیچھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں، جو بھی دوائی ہے آپ دے دیں، میں دوائی کھاتا رہوں گا، 6 مہینہ بھی دوائی استعمال کر لوں گا۔ کہا کہ دوائی استعمال کرتے ہوئے کچھ شرطیں اور کچھ پابندیاں ہیں، ان کا لحاظ کرنا ہے آپ کو۔ کہا کیا شرطیں ہیں؟ کہا 6 مہینے آپ کو باتیں نہیں کرنا ہے، 6 مہینے بہت ہی ضروری، اگر کوئی بات ہے سمجھے، ہر دن میں 10 جملے یا 20 جملے آپ بول سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا گلا
صحیح ہونا ہے. اگر آپ دوائی استعمال کرتے کرتے بولنا شروع کر دیں گے تو پھر دوائی کا اثر نہیں ہوگا اور یہ کینسر تک پہنچ جائے گا، جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے آپ کی جان بھی چلی جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ دوائیاں دے دیں مجھے. دوائی دے کر گھر چلے گئے. ایک اور جگہ ہم نے سنا کہ ایسی ان کی حالت ہو گئی تھی، احتیاط اتنا کرتے تھے، اگر پانی چاہیے تھا ان کو تو کاغذ پر لکھ کر اپنے بچوں کو بتاتے پانی دو. کچھ بھی کام ہوتا ایک بک انہوں نے رکھ لی تھی، لکھ لکھ کر بچوں کو بتاتے تھے، دوستوں کو بتاتے تھے کہ مجھے یہ چاہیے، میرا یہ جملہ ہے. جواب وہ بولتے پھر لکھتے تاکہ احتیاطاً ان کا گلا خراب نہ ہو جائے. یہ جو مسئلہ تھا، جب یہ ڈاکٹر کے پاس گئے، رجب کا مہینہ تھا، 3 4 5 مہینے کا ٹریٹمنٹ ختم ہو گیا ان کا. محرم قریب آ گیا. جب محرم قریب آ گیا تو گھر میں یہ بیٹھے ہوئے تھے. جب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو اطراف سے مجلسوں کے نوحے کی آواز ان کے کانوں میں آئی. تو انہیں بڑا درد لگا. جہاں 2 مہینے میں عزاداروں کی خدمت کیا کرتا تھا، اس سال گھر میں بیٹھا رہوں اور عزاداروں کی خدمت نہ کروں، میں کیسے یہ محرم گزاروں؟ یہ سوچ کر رونے لگے. روتے روتے سو گئے. جب نیند لگ گئی ان کو، شیخ عباس قمی کے فرزند کو، تو عالم خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا کمرہ ہے، بڑا گھر ہے جس کے 2 کمرے ہیں. بتایا گیا کہ اس کمرے میں امام حسین اور رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے انہوں نے سنا تو کہا کہ مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤں گا میں اپنی مشکل بتاؤں گا مولا کو اور میرے مولا سے اپنی مشکل حل کرواؤں گا. گئے، آہستہ آہستہ سلام کیا، اندر داخل ہوئے، دیکھا 2 نورانی شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں. سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، میرا گلا بڑا تکلیف دے رہا ہے، محرم قریب ہے، مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے، یا رسول اللہ مجھ پر ایک عنایت کر دیں، آپ دعا فرما دیں، آپ کوئی بھی ایک عمل انجام دے دیں جس سے میرا گلا صحیح ہو جائے تاکہ میں محرم میں عزاداروں کی خدمت کر سکوں. جیسے ہی انہوں نے بتایا درخواست کی رسول کی بارگاہ میں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دوسرے کمرے میں ایک مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے ان مولانا سے کہو میری بچی سکینہ کا مصائب پڑھے اور اس مصائب کو آپ بیٹھ کر سنو. کہا اچھا. اس کمرے سے اس کمرے میں آئے تو شیخ عباس قمی کے فرزند کہتے ہیں کہ ہمارے بہنوی، ان کے بہنوی سید مصطفیٰ طباطبائی اندر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے سلام کیا اور کہا کہ رسول خدا نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ ممبر پر آئیں، آنے کے بعد جناب سکینہ کا کچھ مصائب پڑھیں. تو انہوں نے کہا کہ رسول خدا اور امام حسین کے سامنے بی بی سکینہ کا مصائب پڑھوں، یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا، میرے میں ہمت نہیں ہے کہ رسول خدا اور امام حسین کے سامنے بی بی سکینہ کا مصائب پڑھوں. جب انہوں نے منع کر دیا تو وہ پھر رسول خدا کی خدمت میں پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، سید مصطفیٰ طباطبائی منع کر رہے ہیں، انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شرم آتی ہے آپ کی خدمت میں، ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے مصائب پڑھیں. تو رسول خدا اٹھ کر سید محمد مصطفیٰ طباطبائی کے پاس گئے اور کہا مصطفیٰ طباطبائی جاؤ ممبر پر میری بچی سکینہ کا مصائب پڑھو. مصطفیٰ طباطبائی کہتے ہیں کہ میں ممبر پر آیا، آنے کے بعد سوچنے لگا کیا پڑھوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جملہ میں زیادہ جناب سکینہ کے مصائب میں پڑھا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ جملہ اتنا زیادہ میں پڑھ چکا تھا، عادت ہو گئی تھی مجھے. میں نے ممبر پر آ کر کہا کہ سکینہ پر وہ کیا ستم گزرا ہوگا، چہرہ چھوٹا تھا، شمر کا پنجہ بڑا تھا. ایک تماچے پر جناب سکینہ کے دونوں رخسار نیلے ہو گئے تھے. یہ مصائب پڑھا انہوں نے، یہ جملہ. تو شیخ عباس قمی کے فرزند کہتے ہیں میں نے رسول خدا اور امام حسین پر نگاہ ڈالی، قریب تھا کہ بے ہوش ہو کر گر جائیں، اتنا آنسو بہایا رسول اللہ نے. جیسے ہی یہاں تک مسئلہ پہنچا تو میری زوجہ نے میرا شانہ ہلا کر کہا کہ آپ کیوں اتنا رو رہے ہو، آپ اٹھو. مجھے نیند سے جگایا. جب میں نیند سے اٹھا تو دیکھا کہ پورا چہرہ میرا آنسوؤں سے بھیگ گیا ہے. اتنا میں عالم خواب میں رویا ہوں اور اتنا چیخیں میں نے ماری ہیں خواب میں کہ گھر والے پریشان ہو کر مجھے جگانے لگے کہ اٹھو، کیا ہو گیا آپ کو، اتنا کیوں رو رہے ہیں. جیسے میں اٹھا تو احساس ہوا
کہ میرے گلے میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے, جانے کے بعد کہا کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا آپ ٹیسٹ کریں. جب ٹیسٹ کیا تو کہا کہ میڈیکل اعتبار سے اس بیماری کا علاج ناممکن تھا. آپ کو یہ علاج کہاں سے مل گیا, کہاں سے شفا مل گئی؟ کہا کہ سکینہ نے مجھے شفا دے دی ہے. حسین کی کمسن بچی نے مجھے شفا دے دی ہے. یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ شیخ عباس قمی کے فرزند جناب سکینہ کا مصائب خواب میں سن کر روتے ہیں تو لا علاج بیماری شفا مل جاتی ہے. تو یہاں پر سوال جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے مصائب سنا, دعا کی, شفا مل گئی. تو جناب سکینہ کی جو ایج ہے, جو عمر ہے, اس عمر کو دیکھ کر ہم اہل شیعہ کے علاوہ جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں ہمارے, دوسرے مسلمان بھائیوں میں بھی جو حضرات درگاہوں کو جاتے ہیں اور جشن میلاد وغیرہ کرتے ہیں, وہ بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں مناجاتیں پڑھتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں. ہماری مناجاتیں الگ ہیں, ان کی مناجاتیں الگ ہیں, لیکن وہ بھی پڑھتے ہیں. لیکن ایک فکر جو سعودی عربیہ سے نکلی, جس نے اسلام کا بہت نقصان پہنچایا, وہ فکر کہتی ہے کہ جو بھی چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو, جو بھی خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگے وہ شرک کر رہا ہے, وہ اسلام میں نہیں ہے, اسلام سے باہر ہو گیا. جو بھی مانگنا ہے سیدھے اللہ سے مانگو. تم کیوں کسی کا واسطہ, وسیلہ, ذریعہ, کسی کے قبر پہ جاتے ہو, کسی علم کے سامنے جاتے ہو, کسی امام بارگاہ میں جاتے ہو, کسی عزا خانے میں, کسی درگاہ میں؟ یہ جو تم جاتے ہو یہ شرک ہے, جو ہندوستان میں بھی پیسوں کے بلبوتے پر زیادہ پھیل رہی ہے یہ فکر. خدا اس فکر سے اسلام کو نجات عنایت فرمائے. تو ان کے جواب میں انشاءاللہ آج جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا جو وسیلہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تاکہ ہمارے ذہنوں میں معلوم ہو جائے کہ ہم نے یہ جو وسیلے اپنائے ہیں ان وسیلوں کے پیچھے راز کیا ہے. سب سے پہلی بات, ایک جواب تو ان کو ہم اپنے طرف سے دینا چاہیں گے, ایک دنیا کا جواب. کوئی بھی آدمی, ہم میں سے کوئی بھی, کیا اس علاقے کے ایم ایل اے سے بغیر انفلوئنس کے مل سکتے ہیں؟ بغیر انفلوئنس کے کوئی بھی آدمی کے ایم ایل اے سے مل سکتا ہے؟ یہاں کے لوکل ایم ایل اے سے؟ ایم ایل اے سے ملاقات کے لیے بھی کسی کا انفلوئنس چاہیے. اے بے سمجھو, اے بے وقوفو, جب ایک ایم ایل اے سے بغیر شفاعت کے ملاقات نہیں ہوتی, تم خدا سے کہہ رہے ہو بغیر شفاعت کے چلے جاؤ. خدا اتنا آسان کسی کو مل, ہاں اپنے آپ کو اتنا بلند کر لو کہ خدا سے بتا. ایم ایل اے سے بھی کون مل سکتا ہے ڈائریکٹ؟ جو اپنا اسٹیٹس چاہے علمی اعتبار سے چاہے مالی اعتبار سے اتنا بلند کر لے کہ جب چاہے وہ ایم ایل اے سے ملاقات کر لے. جو آرڈنری اور نارمل آدمی ہے وہ ڈائریکٹ ایم ایل اے کے پاس جانا چاہے نہیں جا سکتا جب تک کہ کسی ایک کا سہارا نہ لے لے. جب ایم ایل اے کے پاس دنیا کے بغیر سہارے کے نہیں پہنچ سکتے تو خدا کی بارگاہ میں بغیر سہارے کے پہنچ جائیں گے؟ تو خدا کے لیے بھی وسیلہ چاہیے, ذریعہ چاہیے. اللہ نے اعلان کر دیا قرآن کریم میں, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. اے ایمان والو, اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو وسیلے کے ساتھ آؤ, وسیلہ لے کر آؤ. اب جو وسیلے ہم اپناتے ہیں دعاؤں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں, دین کے اعتبار سے, وسیلے 5 طرح کے ہو سکتے ہیں. وسیلے 5 طرح کے ہوتے ہیں. پہلا وسیلہ, انسان کسی مقدس ٹائم کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کر سکتا ہے. مقدس ٹائم کا, مقدس زمانے کا, مقدس دن کا. جو دن کوئی اچھا کام ہوا ہے, کوئی نیک کام ہوا ہے, اس دن کا واسطہ دے کر انسان اللہ سے دعا کر سکتا ہے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں, رمضان اور ماہ ذی الحجہ میں بقرعید کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں, بقرعید کی نماز کے قنوت میں ایک دعا پڑھتے ہیں, اللہم بحق ھذا الیوم,
الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، پروردگار تجھے آج کے دن کا واسطہ، جس دن سارے مسلمان دنیا بھر کے تیری بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، تجھے آج کے دن کا واسطہ، دن کا واسطہ دے دیا۔ تو ایک واسطہ زمانے کا دیا جا سکتا ہے، وقت کا دیا جا سکتا ہے، دن کا دیا جا سکتا ہے۔ ماہ رمضان کی دعاؤں میں ہے اللہم رب شہر رمضان، اے ماہ رمضان کے پروردگار۔ ماہ رمضان کا واسطہ دے کر انسان اللہ سے دعا طلب کرتا ہے۔ ماہ رمضان کا واسطہ، عید فطر کا واسطہ، عید قربان کا واسطہ، اور دوسرے بھی جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ وقتوں کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے دعا کریں۔ یہ ایک دوسرا واسطہ اور وسیلہ انسان جگہ کا دے سکتا ہے، جگہ کا واسطہ دے کر انسان اللہ سے دعا کرے۔ کیسے؟ کوئی مثال ہے جو جگہ کی ہم اللہ کی خدمت میں وسیلہ پیش کریں، جگہ کا واسطہ دیں؟ جگہ کا واسطہ اگر تاریخ میں ہم دیکھیں، امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے تھے، مدینے سے نکلتے ہوئے آخری مرتبہ اپنے نانا کی زیارت کو پہنچے، اپنے نانا کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر امام حسین نے فرمایا الہی بحق ھذا القبر، پروردگار تجھے واسطہ اس قبر کا، ومن فیہ، اور اس قبر میں جو مبارک اور جو عظیم ذات سوئی ہوئی ہے، اس عظیم ذات کا واسطہ۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کس کا واسطہ دیا؟ پروردگار تجھے اس قبر کا واسطہ، اس قبر میں سونے والے تیرے نبی کا واسطہ۔ زمانے کا واسطہ ہو گیا، مکان کا واسطہ ہو گیا، جگہ کا واسطہ۔ تیسرا واسطہ اور وسیلہ جو انسان دے سکتا ہے وہ کسی حالت کا واسطہ، انسان کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، کوئی چینجنگ آ جائے، تو اس چینجنگ اور تبدیلی کا بھی واسطہ انسان پیش کر سکتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی پریشان ہو جائے، پریشانی کے حالت میں انسان اس پریشانی کا واسطہ اور اس حالت کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے۔ جیسے ایک دعا ہے جو مشہور ہم اور آپ زیادہ پڑھا کرتے ہیں جب کسی بیمار کی شفا یابی کے لیے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اے وہ خدا جو پریشان کی آواز کو سنتا ہے، ایک تکلیف اور درد کی آواز کو سننے والے خدا، یا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، اے پروردگار تو مضطر، پریشان، درد میں مبتلا انسان کی آواز سننے والے خدا۔ تو انسان جب، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو بیمار کی عیادت کے وقت حالت درد کی ہوتی ہے، اس حالت کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، واسطہ۔ یا ایک اور ہے کہ اگر کسی انسان پر ظلم ہو جائے تو مظلوم کا واسطہ دے کر دعا کر سکتے ہیں، مظلوم کا واسطہ دے کر اللہ سے۔ جناب علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے ایک دعائیہ جملہ ہے، الہی بدم المظلوم، پروردگار تجھے کربلا کے مظلوم خون کا واسطہ۔ تو یہ بھی واسطہ کسی حالت کا دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور واسطہ اور وسیلہ جو پیش کیا جا سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ ہے کسی شخص کا واسطہ، کسی ذات کا واسطہ، کسی انسان کا واسطہ، زمانے کا واسطہ، مکان کا واسطہ، حالت کا واسطہ اور وسیلہ، کسی ذات یا کسی انسان کا وسیلہ اور واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، جو ہم اہل بیت علیہ السلام کا اور دیگر شہداء کربلا کا ہم واسطہ اور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے لیے کیا نبی نے کبھی کسی انسان کا واسطہ دے کر دعا کی؟
کسی انسان کا واسطہ دے کر کیا نبی نے دعا کی؟ امیر المومنین کے بارے میں ملتا ہے کہ جب مولا امیر المومنین کی ماں نے احساس کیا کہ اب قریب ہے کہ بچے کی ولادت ہو جائے تو کعبے کے قریب پہنچی، دیوار کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی، پروردگار تجھے اس پیٹ میں پلنے والے بچے کا واسطہ میری مشکل آسان فرما۔ ادھر مادر علی کی دعا ختم ہوئی، دیوار شق ہوئی۔ صلوات پڑھ دیں عظمت علی ابن ابی طالب۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد کا جو کعبے کا معجزہ ہے وہ کسی انسان کے واسطے سے ملا ہے۔ اے کعبے کے مالک، میں مشکل کے وقت تیری بارگاہ میں آ گئی ہوں، تجھے اس پیٹ میں پلنے والے بچے کا واسطہ میری مشکل آسان فرما۔ جیسے یہ جملہ ختم ہوا کعبے کی دیوار ٹوٹی، جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئیں، جو آج تک دیوار کعبہ، مولود کعبہ کا معجزہ ہم ذکر کرتے ہیں، اور بہت ہی اللہ نے اس معجزے کی حفاظت بھی کی ہے۔ جب بھی ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں، دعا مانگنا آسان ہے، مانگنے سے زیادہ لینے کی طاقت آدمی کے پاس ہونا چاہیے۔ مانگ دینا آسان ہے، آدمی ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، خدایا مجھے مالا مال فرما۔ ہاں، مالا مال فرمانے کے بعد کیا کرو گے؟ کچھ پلان ہے؟ مال آ جائے گا بھائی، اگر اللہ تمہاری دعا استجابت کر لے تو مال دے دے گا، لیکن مال آنے کے بعد کیا پلان ہے؟ کچھ ہے؟ نہیں ہے۔ چوتھے امام دعا فرمایا کرتے تھے، پروردگار مجھے مال دنیا عطا فرما، پھر اس مال کو صحیح راستے پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ورنہ صرف مال ہاتھ میں آ جائے تو ہو سکتا ہے انسان سیدھے راستے میں خرچ کرے، ہو سکتا ہے خدا نہ کرے برے راستے میں خرچ کر دے۔ اگر کوئی دولت انسان کو مل جائے اور برے راستے میں خرچ ہو جائے تو وہ اس کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ عذاب ہے۔ ایک ایسی چیز مانگ رہا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مجھ سے وہ چیزیں نہ مانگو جو تمہیں مل جائیں تو تمہارا برا ہو جائے گا۔ ان چیزوں کا سوال مجھ سے نہ کرو جو چیز سے اگر پردہ ہٹ جائے تو تمہارا برا ہو جائے گا۔ جو تمہاری طاقت ہے، جو تمہاری استطاعت ہے، جو تمہارے کر سکتے ہو اتنا طلب کرو۔ مانگنے کے اسی لیے کہا جاتا ہے انسان دعا مانگنے سے پہلے وقت زیادہ لگائے، جو دعا میں مانگ رہا ہوں وہ دعا میرے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے، وہ مل جائے تو کیا کروں، نہ ملے تو کیا کروں۔ سوچے زیادہ مانگنا کتنا، 1 سیکنڈ کا کام ہے مانگنا، مانگنا 1 سیکنڈ کا کام ہے، لیکن اگر مل جائے، اگر عطا ہو جائے تو کیا انسان کے پاس، شاید امیر المومنین کا یا امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں یہ واقعہ ہے کہ امام گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک باغ ہے، اس باغ میں کام کرنے والا ایک نوکر تھک کر دسترخوان بچھا کر کھانا شروع کیا۔ اس نے، امام کی نگاہ اس کی طرف گئی، امام دیکھتے رہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک آوارہ گھومتا ہوا کتا قریب آ گیا، تو یہ بندہ ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالتا، ایک ٹکڑا اس جانور کو ڈالتا، ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالتا، ایک ٹکڑا اپنے اس جانور کو ڈالتا۔ جب کھا کر اس کا ختم ہو گیا، فارغ ہو گیا، دستر لپیٹا اس نے، امام قریب پہنچے، سلام کیا، امام نے کہا وعلیکم السلام، پہچانتا نہیں تھا، وعلیکم السلام۔ کہا کہ تمہارا مالک تم کو کتنا کھانا دیتا ہے؟ کہا دن میں 1 روٹی، ایک دن میں میرا مالک مجھے 1 روٹی دیتا ہے۔ کہا اچھا، 1 روٹی لے کر میں دیکھ رہا تھا کہ آپ آدھی روٹی خود کھائے، آدھی روٹی اس جانور کو آپ نے دے دی۔ تو اس نے کہا میں کیا کروں، اگر مجھے بھوک لگ جائے میں بول کر کسی سے مانگ سکتا ہوں، یہ بے زبان کس سے مانگے گا، یہ بے زبان کس سے مانگے گا؟ کوئی مجھ پر رحم کر سکتا ہے، اس بے زبان پر کون رحم کرے گا؟
اس لیے مجھے برداشت نہیں ہوا۔ اس کا یہ کام امام کو اتنا پسند آیا، امام نے کہا کہ یہ باغ کا اونر کون ہے؟ کہا کہ وہ فلاں گلی میں ایک دکان ہے، وہ دکان والا اس باغ کا اونر ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام پہنچے اونر کے پاس، کہا کہ بھائی باغ بیچنے کا کچھ ارادہ ہے؟ کہا ہاں ہاں پلان تھا بیچنے کا، کوئی کسٹمر نہیں آیا، اگر آپ آئے ہیں تو لینے کا ارادہ ہے تو بتائیں۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا 5 لاکھ روپے میں۔ کہا ٹھیک، وہ جو نوکر ہے وہ نوکر بھی دے دو گے باغ کے لیے؟ کہا وہ نوکر کو بھی ہم نے 5 لاکھ میں خریدا ہے، نوکر کے بھی پیسہ دے دیں، لے لیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، 5 لاکھ باغ کے، 5 لاکھ نوکر کے۔ سائن سگنیچر کرا لیا امام نے، پہنچے دوبارہ باغ کے پاس، اس کاغذات کو اس بندے کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ اے بندہ خدا، باغ بھی تیرا، تو آزاد ہے، جا میری طرف سے، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں علی کا لاڈلہ حسن مجتبی۔ ٹھیک، اگر یہاں تک ہمارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جائے، ہم ہاتھوں کو چوم لیں گے کہ مولا بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، اتنا خوش ہو جائیں گے کہ شاید وہاں پر ہمیں بولنے اور کھڑے رہنے کی بھی ہمیں اب وہاں فرصت نہ ہو کہ کتنا جلدی یہاں سے جاؤں، گھر والوں کو بتاؤں، دوستوں کو بتاؤں کہ کیا انقلاب آ گیا، ایک فقیر امیر ہو گیا آج، ایک نوکر مالک ہو گیا آج۔ اس نے کہا مولا جب اتنا بڑا ہدیہ اور تحفہ آپ نے مجھے دے دیا ہے، میں وعدہ کروں گا جب تک یہ باغ رہے اور میں زندہ رہوں، اس کی کمائی علی کے چاہنے والوں پر قربان کر دوں گا۔ دیکھیں لینا آسان ہے، لینے کے بعد کیا؟ لینے کے بعد کیا؟ امام کو معلوم تھا کہ اس غلام کے اندر وہ مادہ ہے کہ اس کو باغ بھی دیا جائے، آزادی بھی دیا جائے۔ اگر کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو پہلے دیکھیں کہ کمزوری، تنگی، بخیلی کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے، ہمارے اندر تو نہیں ہے، پہلے اس کو دور کریں، پھر جا کر ہم اللہ سے طلب کریں گے تو عطا ہوگا۔ تو اہل بیت اور ائمہ انسان کے ظرف کو دیکھ کر عطا کرتے ہیں، انسان کے وجود کو دیکھ کر عطا کرتے ہیں، انسان کی زندگی کو دیکھ کر عطا کرتے ہیں۔ تو انسانوں کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں، تو نبی کے خدمت کیا نبی نے کسی کا واسطہ دیا ہے؟ ایک اہل سنت کے درمیان زیادہ مشہور ہیں ہم سے زیادہ، ایک صحابی گزرے ہیں، راوی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی، ابن مسعود۔ ابن مسعود ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، پہنچنے کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آج میں آپ کے ذات سے اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی ایک نئی چیز دیکھنا چاہتا ہوں، جو ابھی تک آپ نے نہ دکھائی ہو، ایک ایسی چیز مجھے بتائیں، سکھائیں، دکھائیں جو آج تک آپ نے نہ دکھائی ہو، نہ بتائی ہو، میں اس کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ارنی الحق، اے میرے رسول مجھے حق بتائیں، میں آنکھوں سے حق دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے حق دیکھنا چاہتا ہوں۔ رسول نے فرمایا حق دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ وہ جو کمرے کا دروازہ بند ہے، دروازہ کھولو، اندر جاؤ، حق نظر آ جائے گا۔ بندہ آگے گیا، دروازہ کھولا، اندر دیکھا کہ امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ حق ہے جو میں دیکھنا چاہ رہا تھا، میں تو علی کو ہر دن دیکھتا ہوں، ہر دن دیکھ رہا ہوں میں علی کو، تو میں نے رسول سے سوال کیا ہے کہ آرین الحق، مجھے حق بتائیں، میں حق دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس لیے کہ رسول کا حکم تھا، کھڑے رہے، دیکھتے رہے کہ امیر المومنین کی نماز ختم ہو جائے، پھر میں جاؤں گا رسول خدا کی خدمت میں، پتہ نہیں کہ کیا دیکھنے کے لیے مجھے رسول خدا نے بھیجا ہے یہاں پر۔ مولا امیر المومنین نماز کے دوران جب ہاتھوں کو دعا کے لیے آپ نے اٹھایا تو آپ نے دعا کی پروردگار تجھے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا واسطہ، تجھے تیرے پاک نبی محمد مصطفیٰ کا واسطہ، علی کی دعا کو قبول فرما۔ کہا اچھا یہ ہوگا حق کہ علی
رسول کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا طلب کر رہے ہیں. اب یہ رپورٹ دینے کے لیے کمرے سے باہر نکلے, پیچھے مڑ کر رسول خدا کی خدمت میں آئے, دیکھا رسول نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اب بیٹھ گئے, انتظار کروں کہ رسول کی نماز ختم ہو جائے, رسول کو بتاؤں گا یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا, اس کے اندر حق کہاں ہے. جب نبی نماز پڑھ رہے تھے, جب ہاتھوں کو قنوت کے لیے اٹھایا, کہا پروردگار تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ رسول کی دعا قبول فرما. اب ابن مسعود نے دیکھا, پسینے پیشانی سے شروع ہو گئے, ڈر گئے, گھبرا گئے, میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں, وہاں ربی کا واسطہ, یہاں علی کا واسطہ. یہ جو دعا الہی اعظم البلا میں ہم پڑھتے ہیں, بے محمد یا علی ہو یا محمد یا محمد ہو یا علی, یہ اسی کا نتیجہ ہے. یہ وہاں یا محمد ہو ہے, یہاں یا علی ہے. نماز ختم ہو گئی, کہا ابن مسعود دیکھ لیا حق کو, کہا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے, آپ افضل ہیں یا وہ؟ اس لیے کہ وسیلہ اور واسطہ افضل کا دیا جاتا ہے. علی آپ کا واسطہ دیں یہ مجھے سمجھ میں آ گیا, آپ علی کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. یا نبی اللہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کی قدرت سے اللہ نے دو وجود بنائے, ایک محمد ایک علی, فضیلت میں ہم دونوں برابر ہیں, فرق اتنا ہے کہ میں نبی ہوں وہ امام ہے. تو نبی نے واسطہ دیا یا نہیں؟ نبی نے واسطہ دیا. کس کا واسطہ؟ امیر المومنین کا. تو انسانوں کا وسیلہ اور واسطہ دینا رسول کی سنت, اور دیگر جگہوں پر اللہ نے قرآن کریم میں بھی کئی جگہوں پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انسان یا کوئی نیک عمل کا واسطہ, ایک اور واسطہ جو انسان پیش کر سکتا ہے وہ نیک عمل کا. کوئی بھی نیک کام آدمی کرے, نیک کام انجام دینے کے فوراً بعد اس نیک کام کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے, یہ بھی وسیلہ قبول ہوگا, یہ وسیلہ بھی جائز ہے. حضرت ابراہیم اور آپ کے فرزند اسماعیل نے کعبہ بنایا, جیسے ہی کعبہ بنا کر کام ختم ہوا, ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا پروردگار میں نے اور میرے بیٹے نے کعبہ بنا دیا, تیرا گھر بنا دیا, پروردگارا ہماری دعا قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ربنا واجعلنا مسلمین لک, پروردگار مجھے اور میری نسل کو مسلمان بنا دے, پروردگار میری دعاؤں کو قبول کر لے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, پروردگار مجھے نماز کا پابند بنا دے, میرے نسلوں کو نماز کا پابند بنا دے, اس لیے کہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. یہ دعا کب طلب کر رہے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل؟ جب کعبے جیسی نیک عمل, کعبہ تعمیر کر دیا, اللہ کا حکم پورا کر لیا, تب جا کر اللہ سے دعا کی پروردگار ہم نے ایک نیک کام تیرے حکم میں کر دیا ہے, جب ایک کام ہم نے کر دیا تو تو ہماری ایک دعا پوری کر لے. نیک کام کے بعد کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے باپ کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا, سفر پر جب نکلا وہ جنگل میں کسی وجہ سے اچانک باپ کا انتقال ہو گیا. اب سامنے باپ کا جنازہ ہے, تنہا بیٹا ہے, اب باپ کو غسل و کفن دفن کرنے کے لیے کسی کی مدد چاہیے تھی. دوڑتا ہوا گیا ادھر ادھر کہ دیکھیں کوئی ہے جو مل جائے, مدد کر دے میری. دور ایک کسان بکریاں چرا رہا تھا, قریب گیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا مسئلہ ہے؟ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, تھوڑا آئے میری مدد کر دیں. آئے, دونوں نے مل کے غسل دیا, کفن پہنایا, دفن کر دیے. تھک کر بیٹا سویا تھا, خواب میں دیکھا باپ جنت میں ہے. اب اس کو تعجب ہونے لگا, میں تو میرے باپ کو جانتا ہوں, نہ پابند نماز تھا, نہ پابند روزہ تھا, امانت داری, زیادہ دینی معاملات اس کے اتنے خاص نہیں تھے, لیکن پھر بھی یہ جنت میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہا کہ بابا کیا آپ چھپ کر کوئی کام کرتے تھے جو مجھے نہیں معلوم تھا؟ کہا بیٹا نہیں, میری زندگی تیرے سامنے تھی. کہا پھر بابا یہ جنت کیسے مل گئی آپ کو؟ کہا بیٹا یہ جنت اس چرواہے کی دعا کا نتیجہ ہے, اس نے میرے جنازے پہ جو دعا کی, اس دعا کی برکت سے میرے گناہ معاف ہو گئے.
میری بخشش ہو گئی، مجھے جنت مل گئی۔ اٹھ کر سیدھے پہنچا اس چرواہے کے پاس، کہا چچا جان آپ نے دعا کیا کی تھی؟ دعا سکھائیں ہمیں بھی، مردوں کے سامنے پڑھ دیں تو شاید مردوں کی مشکلات حل ہو جائیں۔ کیا دعا آپ نے پڑھی، کیا جملے آپ نے کہے؟ تو میں نے سنا نہیں، آپ نے دل میں کیا کہہ لیا، دعا کر لیا آپ نے، تو آپ بتائیں۔ کہا کہ میں نے اللہ سے کہا کہ پروردگار اگر یہ بندہ زندہ ہو کر میرے گھر آتا، 40 بکروں میں سے ایک بکرا کاٹ کر اس کی مہمان نوازی کرتا، جب میں کسان ہو کر یہ کرتا ہوں تو اب تیرے پاس آ رہا، دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے۔ اس چرواہے کا یہ عارفانہ جملہ خدا کو اتنا اچھا لگا، کہا کہ جا میں تیرے پورے گناہ اس بندے کی معرفت کے نتیجے میں بخش دیے۔ پروردگار اگر یہ میرے گھر آتا تو ایک بکرا کاٹتا اور مہمان نوازی کرتا، یہ تیرے پاس آ رہا ہے جو تو کل کائنات کا مالک ہے، آج میں دیکھتا ہوں کہ تو اس کی کیسی مہمان نوازی کرے گا۔ یہ جملہ دیکھیں، لوگوں کی دعاؤں میں کوئی نیک عمل کے بعد دعا کی جائے، کوئی جملہ نیک جملہ کہا جائے تو دعائیں استجابات ہوتی ہیں۔ اب یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں مقدمہ بنایا، یہ باتیں ہم نے عرض کی، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا عمر 3-4 سال جو کتابوں میں بتائی گئی، اب جناب سکینہ کا واسطہ اور وسیلہ دے کر ہم دعا کر رہے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، تو جناب سکینہ کی خدمت میں ذات میں وہ کیا بات ہے جس کے وجہ سے یہ مقام آپ کو ملا، یہ مقام اور مرتبہ؟ وہ نقطہ انشاءاللہ عرض کر کے مصائب کی طرف آئیں گے، اس سے پہلے ایک واقعہ آپ سنیں۔ ایک عالم گزرے ہیں ہمارے، بہت ہی مشہور عالم، شیخ انصاری، شیخ مرتضی انصاری، یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے۔ یہ وہ عالم ہیں جو اگر کوئی بات علم کی سمجھ میں نہ آتی، کسی عالم سے جا کر سوال نہیں کرتے تھے، نجف جا کر سیدھے مولا سے سوال کرتے تھے، اور مولا کا قبر سے جواب آتا تھا ان کو۔ اس درجے کے عظیم عالم، یہ کلاس پڑھا رہے تھے، اپنی کلاس میں دیکھا کہ ایک ان کا اسٹوڈنٹ ہے جو تھوڑا کن ذہن ہے، ان کی باتوں کو جلد سمجھتا نہیں ہے۔ اب اس مسئلے کی وجہ سے بندہ بہت پریشان تھا۔ جب پریشان تھا تو وہ دیکھا کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے، جب استاد سوال کرتے ہیں تو سب جواب دیتے، میں جواب نہیں دے پاتا، تو اپنی مشکل حل کرنے کے لیے امام کے روضے پر گئے، نجف میں جا کر دعا کی، مولا مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، آپ کو آپ کے علم کا واسطہ۔ بندہ دعائیں دیتے گیا، واسطے دیتے گیا، بیٹھے بیٹھے ایک ایسی حالت اس کے ساتھ طاری ہو گئی، نہ وہ اپنے آپ کو بیدار کہہ سکتا تھا، نہ سویا ہوا کہہ سکتا تھا۔ ایسی حالت میں، اس کو حالت مکاشفہ کہتے ہیں علمی زبان میں، حالت مکاشفہ، نہ آدمی سویا ہوا ہے نہ جاگا ہے، مکاشفے کی حالت میں امیر المومنین قریب آئے، آنے کے بعد کہا کہ اپنا کان میرے قریب لے کے آؤ۔ یہ کان قریب لے کر گئے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین نے اس بندے کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہ بندہ اٹھ گیا، وہ حالت سے باہر نکل گیا۔ جب باہر نکلا تو دیکھا کہ 1 سال پرانا سبق بھی یاد آ رہا ہے، 2 سال پرانا سبق بھی یاد آ رہا ہے۔ کہا کہ مولا سے جو میں مانگنے آیا تھا وہ مجھے مل گیا مجھے۔ دوسرے دن شیخ مرتضی انصاری کے کلاس میں گیا، شیخ مرتضی انصاری کوئی سوال بتاتے، 5 جواب دیتا۔ شیخ صاحب پہلا جواب یہ، دوسرا جواب یہ، تیسرا جواب یہ۔ اتنی ہمت آ گئی، کبھی کبھی شیخ انصاری کوئی بات کہتے تو کہتے استاد اگر اجازت ہو تو یہ جملہ اس طرح سے بتائیں تو بہتر ہے، یہ جملہ اس طرح سے بتائیں تو بہتر ہے۔ 4-5 مرتبہ شیخ مرتضی انصاری نے اس کو بٹھایا کہ بھائی آرام سے بیٹھو، سنو کلاس کو۔ جب دیکھا کہ نہیں اس بندے کے اندر وہ جوش تھم نہیں رہا ہے، کہا کہ کلاس ختم ہو جائے تو تھوڑا مجھے پرسنل مل کے جاؤ، آپ کلاس ختم ہو جائے تھوڑا آئیں میرے سے مل کے جائیں۔ شیخ مرتضی انصاری کی کلاس ختم ہوئی، بندہ آیا، کہا استاد بسم اللہ، آپ نے کہا تنہائی میں ملے، کہا بھائی زیادہ جوش نہ دکھاؤ، جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھا ہے اس نے میرے کان میں الحمد پڑھ دیا ہے۔
جس نے تیرے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس نے میرے کان میں وَلَضَّالِّينَ تک پڑھا ہے. میں اگر ملاحظہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارا جواب نہیں دے پا رہا ہوں. دوسرے طالب علموں کا بھی کچھ خیال کرنا ہے, ان کے سمجھ کے حساب سے گفتگو کرنا ہے. زیادہ جوش نہ دکھاؤ. علی ابن ابی طالب, اب یہیں سے ایک نقطہ لے لیں, کیوں ہم سکینہ کا واسطہ دیتے ہیں؟ جس کے کان میں علی بسم اللہ کہہ دیں اس کا مقام یہ ہو جاتا ہے جس کو حسین سینے پہ سلا لیں, جس کو رسول اپنی بیٹی کہہ دیں, کتنا بڑا مقام ہو جائے گا. شیخ مرتضی انصاری کے فرزند شیخ محسن انصاری, شیخ محسن انصاری کہتے تھے کہ میرے بابا کی زندگی میں, اس لیے کہ میں گھر کا بڑا بچہ تھا یا زیادہ, میں بھی مولوی تھا تو زیادہ بابا کے کلوز تھا, میں بابا سے اٹھنا بیٹھنا میرا زیادہ تھا. جب بھی کوئی مشکل میرے بابا کو آتی تو میرے بابا کہتے کہ بیٹا جب بھی کوئی مشکل آئے حسین کی کمسن سکینہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا طلب کرو. اور انہوں نے ایک طریقہ بتایا, انشاءاللہ آپ حضرات بھی اس کو دیکھیں. جانے کے بعد جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں, ابھی مجلس ختم ہوئی گئے اور کہہ دیا نہیں, کبھی آپ اور ہماری حالت ایک ایسی ہو جاتی ہے جس میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ تھوڑا رابطہ ہمارا خدا کا ایک مضبوط رابطہ ہو گیا ہے. کبھی کسی حالت میں صبح کے وقت, دوپہر کے وقت, شام کے وقت یا کسی جشن کے بعد, کسی مجلس کے بعد آدمی کا دل لگ جاتا ہے خدا سے. جب ایسا رابطہ انسان سے ہو جائے تب یہ طریقے اپنائیں, ورنہ نارمل چلتے پھرتے آدمی کہتا رہے پھر یہ توجہ کرے کیوں میں نے پڑھا لیکن میری مشکل حل نہیں ہوئی, میں نے پڑھا میری مشکل حل نہیں ہوئی, یہ خیالات نہ رہیں, اس لیے کہ بدظن ہو جائے گا انسان, بدگمان ہو جائے گا انسان. شیخ مرتضی انصاری نے کہا کہ اگر جناب سکینہ کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دینا چاہتے ہو, جو کام بھی کرو 14 کا نمبر ساتھ رکھو. 14 روپے صدقہ یا 114 روپے یا 1014 روپے یا 2014, 14 ضرور ہو. یا صدقہ دو یا دعائیں پڑھو یا نمازیں پڑھو یا آیتیں پڑھو اور پڑھ کر کہو کہ یہ جناب سکینہ کے لیے, یہ صلوات 14 صلوات بی بی سکینہ کے لیے. جب یہ جملہ کہا جاتا ہے تو شیخ مرتضی انصاری جن کے کانوں میں امیر المومنین نے الحم کا سورہ پڑھا ہے وہ کہتے ہیں میری مشکلات میں جناب سکینہ سے حل کرواتا تھا. اب جناب سکینہ کی زندگی میں وہ کیا چیز تھی, ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. جب کوئی آدمی نیک کام انجام دیتا ہے, نیک کام اپنی زندگی کے انجام پانے والے, ان کاموں کا واسطہ اور وسیلہ دیکھ کر انسان اللہ سے دعا کر سکتا ہے. ٹھیک, اب ایک مسئلہ, ہم کچھ ایسے کام انجام دیتے ہیں جن کاموں کو ہم سوچتے ہیں کہ ان کا ثواب نہیں ہے, جبکہ ان کا ثواب ہزاروں نمازوں سے بہتر ہے. وہ کیا ہے؟ روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی انسان کی زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے, اس مصیبت پر انسان صبر کر لے, اس صبر کا ثواب ہزاروں رکعت نماز سے زیادہ ہے. اس لیے کہ نمازیں ہو سکتا ہے انسان راحت میں پڑھ لے, لیکن مصیبت میں انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. مصیبت انسان کے ایمان کے اوپر حملہ کر دیتی ہے. جب انسان کے ایمان کے اوپر حملہ ہو اور انسان صبر کے ذریعے سے اپنا ایمان بچا لے تو خدا کی طرف سے بے حد بے حساب ثواب ملے گا. اسی لیے کربلا کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے اور دیگر مقامات پر کہ امیر المومنین کے ایک صحابی تھے, خلیفہ اول کے بیٹے جناب ابو بکر کے بیٹے محمد امام علی کے جانثار تھے, بہت قریبی سپاہی تھے امام امیر المومنین کے جناب محمد بن ابی بکر. جناب محمد بن ابی بکر کو امام نے کہیں پر ایک ذمہ داری دے کر بھیجی تو معاویہ کے لوگوں نے محمد بن ابی بکر کو پکڑ کے قتل کر کے, ابھی زندہ تھے, ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر زندہ جلا دیا. خلیفہ اول کے بیٹے کو, محمد بن ابی بکر کو, جو امیر المومنین کے سپاہی تھے, امیر المومنین کے سپاہی کو زندہ جانور کے چمڑے میں باندھ کر جلا دیا. امیر المومنین کو خبر ہوئی کہ اس طرح کی بلا اور مصیبت بندے پر آئی ہے
تو امام نے فرمایا کہ خدایا اس پر صبر کا علی کو ثواب عطا فرما، اگر میں چاہتا تو انتقام لے سکتا ہوں میں، لیکن تیرے دین کے خاطر ایسے ظلموں پر میں جو صبر کر رہا ہوں میرے مالک، میرے صبر کا مجھے صلہ عطا فرما۔ جب کربلا سے امام آخری رخصت کے لیے خیموں میں آئے، جناب سکینہ کو بٹھایا، جناب زینب کو، جناب ام کلثوم اور دیگر بیویوں کو بٹھا کر فرمایا، اے میرے بچوں، اے میری بہنوں، اے بیویوں، میرے بعد بے انتہا ظلم تم پر ہونے والا ہے، بے انتہا ظلم ہونے والا ہے، اس ظلم کو صبر سے گزار لو، اللہ بے حساب کرامتیں آپ کو عطا کر دے گا، اللہ بے حساب اجر اور جزا آپ کو عطا کر دے گا۔ امام نے بتایا کہ جو صبر کرتا ہے، صبر کا انسان کو بہت بڑا صلہ اور جزا انسان کو عطا ہوتی ہے۔ امام رسول اللہ کے ایک صحابی جن کا نام معاذ بن جبل کا بیٹے کا انتقال ہو گیا، معاذ رو رہے تھے، امیر المومنین رسول خدا گئے، جانے کے بعد کہنے لگے معاذ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی ہے، اتنا زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے معاذ کچھ دیر کے لیے تھم گئے، رسول واپس چلے گئے، پھر پتا چلا رسول اللہ کو کہ نہیں یا رسول اللہ معاذ بہت بیتاب ہیں، بہت رو رہے ہیں، بہت گریا کر رہے ہیں، تو رسول پھر معاذ کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے معاذ اگر رو گے تو تمہارے صبر کا ثواب چلا جائے گا، زیادہ بے قرار نہ ہو، ایک باپ ہو کچھ رونا دل کا آئے گا، ایک حد تک آنسو بہا لو، زیادہ نہ بہاؤ، اس لیے کہ اگر تم زیادہ گلا شکوا کرو گے، زیادہ غم کھاؤ گے تو جو صبر کا ثواب تم کو ملنے والا ہے وہ ملنے والا نہیں ہے۔ معاذ اگر صبر تمہارے بچے کے صبر پر کیا ثواب تم کو ملنے والا ہے اگر تم کو میں بتا دیتا تو تم رونا چھوڑ دیتے۔ اس کے بعد معاذ تھم گئے، انہوں نے رونا چھوڑ دیا۔ اب یہاں سے ان دو واقعات سے آپ جناب سکینہ پر آئیں اور جناب علی اصغر پر۔ جناب معاذ اپنے بچے کے غم میں صبر کریں تو رسول خدا نے فرمایا اتنا تمہیں کرامت اللہ عطا کرے گا کہ تم تعجب کرو گے، جب ایک کے معمولی انتقال کے صبر پر اتنا صلہ اللہ عطا کرتا ہے۔ سکینہ نے اپنے آنکھوں سے 72 جنازے دیکھے ہیں، اب ان 72 جنازوں پر جو جناب سکینہ نے صبر کیا ہے اس کا کیا مقام اور مرتبہ اللہ عطا کرے گا۔ جو ہم بی بی سکینہ سے دعا کرتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں اے بی بی اس صبر کے نتیجے میں جو آپ کو انعامات ملے ہیں اس کا صدقہ ہم کو دے دیں، اس کی عنایت ہم پر کر دیں۔ ہم اس لیے جناب سکینہ کا واسطہ، جناب علی اصغر کا واسطہ دیتے ہیں۔ صبر پر، مصیبت پر صبر کرنا، جناب سکینہ وہ ذات جس ذات نے کربلا، کوفہ، شام کے سارے مصائب پر صبر کیا ہے، تو خداوند عالم وہ عالی درجات اس صبر کے نتیجے میں جناب سکینہ کو عطا کیا ہے کہ اب کرم نہیں ملا بلکہ سکینہ کو، جناب سکینہ اور جناب علی اصغر کو سرچشمہ کرم بنا دیا ہے۔ کرم چاہتے ہو جاؤ سکینہ سے مانگو، دعا چاہتے ہو جاؤ علی اصغر سے مانگو، اس لیے کہ یہ اپنے صبر اور اپنے ایمان کے نتیجے میں انہوں نے یہ درجہ اور یہ مقام حاصل کر لیا ہے۔ دوسروں کے لیے شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہم جو اس بات کو جانتے ہیں جب بھی ہم دعا کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ واسطے ضرور دیں گے، جناب سکینہ کا واسطہ، جناب علی اصغر کا واسطہ۔ جب شیخ مرتضیٰ انصاری جیسا بڑا عالم جناب سکینہ کی بارگاہ میں جا کر اپنے مشکلات کی رہائی طلب کرتے ہیں تو کتنا بڑا مقام ہوگا جناب سکینہ اور جناب علی اصغر علیہ السلام۔ ابھی ہم نے شروع میں ایک جملہ کہا کہ جناب سکینہ جب رسول اللہ نے کہا کہ اے سید مصطفیٰ تبا تبائی سکینہ کا مصائب پڑھو، تو جناب مصطفیٰ تبا تبائی نے پڑھا کہ پتہ نہیں جناب سکینہ نے کیسے وہ تماچا کھایا ہوگا، سکینہ کا چہرہ چھوٹا تھا، شمر کا پنجہ بڑا تھا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ امام حسین کی یہ وہ بیٹی ہے جس کے بارے میں امام حسین نے فرمایا، جب بھی میں سکینہ کو دیکھتا ہوں میرے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، میرے دل کو آرام ملتا ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے جب میں سکینہ کو دیکھتا ہوں۔ اور دنیا کا یہ دستور ہے، اللہ جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کے بچوں کی حفاظت کرے، ماں باپ کے سائے میں بچوں کو پروان چڑھائے، ماں باپ کا سایہ بچوں کے سروں پر اللہ قائم و دائم رکھے۔ اور جو بے اولاد ہیں جناب سکینہ کے اور جناب علی اصغر کے طفیل، خدا ان کو نیک اولاد سے ان کی گودیوں کو پر فرمائے انشاءاللہ۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کمسن بچے ہوتے ہیں، مخصوصاً جو بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ باپ سے بڑے مانوس ہو جاتی ہیں، باپ سے بڑی لگ جاتی ہیں، ہر کام باپ کی خدمت میں آ کے اتنا باپ کو سکون اور چین ملتا ہے اسے بچیوں سے بیٹھتے اٹھتے بچیوں کے کام دیکھ کر۔ امام حسین علیہ السلام جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے اتنا الفت رکھتے تھے۔ مدینے میں جب یہ امام زندگی کیا کرتے تھے تو تاریخ نے لکھا ہے، جیسے ہی اذان کا وقت قریب ہوتا، جناب سکینہ کو معلوم تھا کہ میرا بابا مستحب نمازیں گھر میں پڑھ کر پھر مسجد جاتے ہیں، ابھی نماز کا وقت قریب آتا، پانی کے لیے وضو کے لیے پانی تیار کر دیتی، نماز کے لیے مصلی بچھا دیتی اور کہتی بابا میں نے مصلی بچھا دیا ہے، میں نے پانی رکھ دیا ہے۔ جب جناب سکینہ کی شہادت واقع ہو گئی تو امام حسین نے سکینہ سلام اللہ علیہ کو دیکھ کر کہا، جناب زینب نے کہا سکینہ تیرا بابا شہید ہو گیا، اب کس کے لیے تو مصلی بچھائے گی، کس کے لیے تو پانی حاضر کرے گی؟ اللہ اکبر۔ جناب سکینہ وہ فہیم اور بامعرفت بی بی، راہ کربلا میں جناب مسلم کے شہادت کی خبر امام کو ملی، امام نے جناب مسلم کی بچی کو بلایا، گود میں بٹھا کر سر پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ بچی جناب امام حسین کی بھانجی تھی، کہا ماموں آپ اس سے پہلے بھی مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن آج آپ کی محبت کا کچھ طریقہ بدلا لگ رہا ہے ماموں وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹی تیرے بابا شہید ہو گئے، تیرے سر سے تیرے باپ کا سایہ اٹھ گیا، میں ہوں بیٹی گھبرانا نہیں، بیٹی اپنے آپ مجھے اپنا باپ سمجھنا، جو چیز بھی ہو مجھ سے طلب کرنا۔ بابا جناب سکینہ نے سوال کیا بابا یہ عمل جو آپ نے انجام دیا کیوں؟ کہا بیٹی جب بچی سے کسی بچی سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، وہ بچی بے سہارا ہو جاتی ہے، اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا جائے تو بچی کے دل کو کچھ آرام ملے گا۔ جناب سکینہ نے اس منظر کو دیکھا، جب امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی، خیمے میں بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی، جو کام میرے بابا نے کیا شاید اب کوئی آئے گا مجھے گود میں بٹھائے گا، میرے سر پر ہاتھ رکھے گا، لیکن جناب سکینہ اس انتظار میں بیٹھی تھی۔ اچانک کیا دیکھا کہ یزید کے فوجی آگ لے کر خیمے کے قریب آ گئے، خیموں کو جلا دیا، بچی باہر نکل گئی، ظالموں نے گوشوارے چھین لیے، خون بہنے لگا۔ سکینہ نے جب اس منظر کو دیکھا، مقتل کا رخ کر کے فرمایا بابا کہ یتیموں کو اس طرح سے تشفی دی جاتی ہے، بابا آپ کی بیٹی یتیمہ ہو گئی لیکن بابا خیمے جلا کر پرسا دیا جا رہا ہے، بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھین کر پرسا دیا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ کہتے ہیں کہ امام حسین کو سکون ملنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جناب سکینہ شباہت میں سیدہ فاطمہ زہرا سے ملتی تھی۔ جب سکینہ کو امام دیکھتے تو اماں یاد آ جاتی اور اماں کو یاد کر کے دل کو سکون ملتا۔ ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے، پتہ نہیں اللہ کی کیا حکمت تھی، شباہت جناب فاطمہ کی تھی، مصائب بھی جناب سکینہ پر وہ سارے گزرے جو جناب فاطمہ زہرا پر گزرے۔ فاطمہ 18 سال میں بال سفید ہو گئے، سکینہ 3 سال میں سارے سر کے بال سفید۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ کا سایہ فاطمہ زہرا کے سر سے اٹھا، مدینے والوں نے آ کر کہا یا علی فاطمہ سے کہے نہ روئے، یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے،
بعد رسول فاطمہ کو رونے نہیں دیا گیا، بعد حسین سکینہ کو رونے نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب فاطمہ زہرا کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا، 3 دن میں فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ یہاں حسین کا سایہ بی بی سکینہ کے سر سے اٹھا تو بی بی سکینہ کے خیموں کو جلا دیا گیا۔ فاطمہ زہرا کا جنازہ رات میں اٹھایا گیا، سکینہ کا جنازہ رات میں اٹھایا گیا۔ فاطمہ کو علی نے قبر میں اتارا، سکینہ کو سید سجاد۔ فاطمہ کو غسل دیتے دیتے علی نے چیخ مار کر گریہ کیا۔ سکینہ کو غسل دینے کے لیے غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ اندر گئی، بچی کو غسل دینا شروع کیا، دھاڑے مار کر رونے لگی، باہر آ گئی۔ اے سیدہ زینب، کیا اس بچی کو کچھ بیماری تھی؟ کہا کیا ہو گیا؟ کہا پورا بدن نیلا ہے۔ کہا میری سکینہ پر کربلا سے شام تک اتنے تازیانے لگائے گئے کہ میری سکینہ کا بدن نیلا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بس آخری فقرات اور آپ کی زحمت تمام۔ فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا، سکینہ کا پہلو شکستہ ہو گیا۔ راہ شام میں جس ناقے پر سکینہ بیٹھی ہوئی تھی، ظالموں نے تیز دوڑانے کا حکم دیا۔ جب ناقہ تیز دوڑ رہا تھا، سکینہ ناقے سے زمین پر گر گئی۔ رات کا اندھیرا تھا، قافلہ کچھ آگے بڑھا۔ جب آگے قافلہ بڑھ رہا تھا، جس ظالم کے ہاتھ میں امام حسین کا سر تھا، وہ نیزہ زمین میں دھس گیا، نیزہ آگے نہیں بڑھتا۔ ظالم تازیانہ لے کر امام سجاد کے پاس آئے۔ اے سید سجاد، تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سجاد مولا نے امام حسین کے سر کو دیکھا، آنکھ بند کر کے فرمایا بابا اب تازیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے، بابا آپ کا سر کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ امام نے کہا بیٹا سجاد، میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ سکینہ کی تلاش میں نکلے، کیا دیکھا؟ ایک بی بی ہے جو گود میں بٹھائے ہوئے تسلی دے رہی ہے۔ جناب زینب قریب پہنچی۔ اے بی بی، تیرا شکریہ جو بے وارثی میں، بے کسی میں تم نے میری بچی کا سہارا دیا، میری بچی سے محبت کی۔ جناب سکینہ کو جو بی بی نے گود میں بٹھایا تھا، سر اوپر اٹھا کر فرمایا زینب، کیا اماں کا شکریہ کہا جاتا ہے؟ بیٹی میں تیری اماں فاطمہ، اماں آپ یہاں آ گئی۔ کہا زینب جاؤ قافلے سے مل جاؤ۔ بیٹی سکینہ چلو میرے ساتھ۔ سکینہ 2 قدم چلنا چاہ رہی تھی، کمر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بیٹی کیا ہو گیا؟ کہا پھوپھی اماں جب ناقے سے زمین پر گری میری پسلیاں ٹوٹ گئی، اب میں چل نہیں سکتی۔ پھوپھی اماں اب میں بے سہارے اور بغیر سے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم